دوستو، مسعودی قبیلے کے ڈاکو بڑے مشہور ہیں اور ان میں ڈاکوؤں کا بہت بڑا گینگ ہے۔ وہاں ایک بڑا ڈاکو جس کی دادا گیری وہاں کافی چلتی تھی، سب اس سے ڈرتے تھے۔ اس نے کئی ڈاکے ڈالے اور کئی قتل کیے۔ تبلیغی جماعت کے ساتھیوں کو فکر ہوئی کہ کس طرح ان ڈاکوؤں کو دعوت دی جائے۔ ساتھی ڈاکوؤں کے علاقے میں پہنچے، وہاں ڈاکوؤں کو گلے سے لگایا اور ان سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ ڈاکو پریشان ہو گئے کہ لوگ ہم سے دور بھاگتے ہیں اور یہ ہمیں گلے لگا رہے ہیں۔ ایک بڑے ڈاکو نے آنے کا مقصد پوچھا۔ جماعت والوں نے دعوت دی۔ وہ 3 دن کے لیے تیار ہو گیا۔ جب 3 دن جماعت میں لگائے تو مزید 3 چلے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل گیا۔ کراچی تشکیل ہوئی، زندگی بھی بدلی، لوگوں کے حقوق کا لین دین بھی سمجھ میں آیا اور چہرے پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجا کر اپنے علاقہ میں واپس پہنچا، اور جن جن پر ظلم کیے تھے اور ان کے مال پر ڈاکہ ڈالا تھا ان سے معافی بھی مانگی اور سارا مال ان کو واپس کیا، اور جن لوگوں کو قتل کیا تھا وہاں گیا اور کہا کہ میں نے فلاں فلاں کو قتل کیا، اب میری زندگی تبلیغی جماعت والوں کی صحبت سے بدل گئی ہے، میری جان حاضر ہے، آپ جو چاہیں سزا دیں، وہ مجھے منظور ہے۔ لیکن اس ڈاکو کو لوگوں نے معاف کر دیا اور بعد میں کئی لوگ اور دوسرے ڈاکو تبلیغ کے کام سے جڑ گئے اور وہ بھی اسلام کے داعی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بن گئے۔ دوستو، اسی طرح نارووال میں ایک چور رہتا تھا اور وہ میواتی قوم کا تھا۔ ایک اللہ والے وہاں جماعت میں گئے۔ اس چور کی منت سماجت کر کے اس کو 3 دن کے لیے تیار کیا۔ وہ 3 دن کے لیے تیار ہو گیا، لیکن شیطان تو بڑا ظالم ہے۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ تبلیغ میں لگ گیا اور اللہ والا بن گیا تو میری تو برسوں کی محنت بیکار ہو جائے گی۔ چنانچہ شیطان نے اسے ورغلانے کی کوشش کی اور اس میں وہ کامیاب بھی ہو گیا۔ جب اس چور کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلے تو جماعت کی تشکیل قریب ہی ایک مسجد میں ہوئی۔ پتہ چلا کہ وہ چور واپس آ گیا۔ خیر، اس کو دوبارہ ڈھونڈ کر واپس جماعت والوں کے پاس لے گئے اور اسی طرح اس نے 3 دن لگائے۔ پھر وہ جماعت میں وقت لگاتا رہا۔ اس طرح اس کے دل میں ہدایت کی شمع روشن ہوتی چلی گئی اور اس کے یہ ثمرات ہوئے کہ اس چور نے لوگوں سے معافی بھی مانگ لی۔ جس کا مال واپس کر سکتا تھا اس کا مال بھی واپس کر دیا۔ پھر اس چور کو اللہ نے کئی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا جب اس کا انتقال ہوا تو وہ اس وقت تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا اور سجدے کی حالت میں وفات پائی۔ اور اسی طرح قمر ٹیڈی، جو لالو کھیت کا بہت بڑا بدمعاش تھا، آج سے 22 سال پہلے اس پر 21 کے قریب کیس تھے۔ لوگ اس کے نام سے کانپتے تھے۔ اس کے اپنے ساتھیوں کا بہت بڑا گروہ تھا۔ اس نے زندگی میں کافی بدمعاشی کی، لیکن جسے اللہ ہدایت دے اس کو ساری دنیا بھر کی خرافات نہیں روک سکتی۔ یہ قمر ٹیڈی کسی طرح جماعت والوں کے ساتھ جڑ گیا اور تبلیغ میں 40 دن لگائے۔ گھر واپس پہنچا تو پولیس پہنچ گئی۔ پولیس سے مقابلہ ہوا اور اس کو 6 گولیاں لگیں۔ یہ وہاں سے بھاگ نکلا اور کسی طرح سعودی عرب فرار ہو گیا۔ 2 سال سعودی عرب میں رہا۔ مکہ میں طواف کے دوران پاکستان کے صدر جنرل ضیاء الحق سے ملاقات ہوئی۔ اپنے حالات بتائے اور گناہوں پر نادم ہوا۔ صدر صاحب نے قمر ٹیڈی کو ایک کارڈ دیا اور کہا کہ اسلام آباد آؤ، مجھ سے ملنا۔ یہ سعودیہ میں اس وقت ویلڈنگ کا کام کرتا تھا۔ پاکستان آیا، صدر صاحب سے ملاقات ہوئی۔ اس کے کیس نکلوائے گئے اور گنے تو کم نکلے۔ صدر صاحب نے ترغیب دی کہ ہمارا کام آدمی کو گناہ سے بچانا ہے، گناہ میں دھکیلنا نہیں، اور سارے کیس معاف کرا دیے۔ آج 10 سال سے یہ کراچی میں موجود ہے اور کئی بدمعاشوں کا اللہ سے تعلق جوڑ چکا ہے اور اپنی باقی زندگی دعوت و تبلیغ کے لیے وقف کر چکا ہے۔